بسم اللہ الرحمن الرحیم. شابہ جی. والمضارع المثبت بالضمیر وحدہ. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. حال کی بات چل رہی ہے. حال جملہ بھی ہوتا ہے جس طرح مفرد بھی ہوتا ہے. حال جملہ ہوگا تو وہ جملہ خبریہ ہوگا، یعنی شائعہ نہیں ہوگا. پھر جملہ خبریہ دو ہے، ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ. حال جملہ خبریہ اسمیہ ہو، حال تو پھر جملہ میں نے اصل جملہ چونکہ مستقل ہوتا ہے، چودھری صاحب ہوں نے تو اس کو رابط چاہیے. تو پھر رابطہ واو بھی ہو، واو ضمیر اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، اکیلی واو بھی ہو سکتی ہے اور اکیلی ضمیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ذرا کمزور ہے، یہ ذرا گل مک گئی. اب دوسری صورت کہ جب جملہ خبریہ حال بنے اور فعلیہ ہو، کیا ہو؟ یہ چار نہیں، جملہ فعلیہ خبریہ مضارع مثبت ہوئے پہلی جز، مضارع مثبت پہلی جز، مضارع منفی پہلی جز، ماضی مثبت پہلی جز، ماضی منفی. وہ فعلیہ کیڑا پہلی جز کی ہوئے؟ وہ جڑا فعل ہے وہ ماضی ہو سکتا ہے کہ نہیں، مضارع ہو سکتا ہے کہ نہیں، مثبت ہو سکتا ہے کہ نہیں، منفی. تو چار صورتیں بن گئیں. ایک دسن لگے نے تین کو ماں سوان اور دسنیاں کہ جب حال ہو جملہ خبریہ کیڑا فعلیہ، کیڑا فعلیہ، تو چار ہیں وہ کہ وہ جو فعل ہے پہلی جز یا وہ مضارع ہے یا پھر ہر ایک مثبت ہے یا کنیاں صورتیں بن گئی. انہاں چوں وچوں ایک کہ جملہ حال بنے اور ہو وہ فعلیہ، پہلی جز جو ہے وہ مضارع مثبت ہو، پہلی جز تو یہاں رابطہ کے لیے ضمیر کافی ہے. یہاں ارشاد ہو، جملہ بھی ہوتا ہے، جملہ خبریہ ہوتا ہے، حال جملہ خبریہ ہوتا ہے، فعل انشائیہ نہیں ہوتا. پھر جملہ خبریہ کبھی اسمیہ اور کبھی فعلیہ ہوتا ہے. اگر جملہ خبریہ اسمیہ ہو تو وہ آگے ہے. رابط تین ہے، رابط تین، واو ضمیر اکٹھے، اکیلی واو اکیلی ضمیر. اور اگر جملہ فعلیہ ہو جو ہے نا حال جملہ فعلی ہے تو پھر خام خواہ پہلی جز کیا ہوگی؟ تو پہلی جز جب فعل ہے یا ماضی ہے یا پھر مثبت ہے یا تو کتنی صورتیں؟ جملہ خبریہ ہو اور جملہ فعلیہ ہو اور فعل جو ہے وہ مضارع مثبت ہو، مضارع مثبت تو رابطہ کے لیے ضمیر کافی ہے. تو رابطہ صرف ضمیر ہے، رابطہ آگے سمجھے. اور مضارع مثبت ضمیر وحدہ ہو کے ساتھ اور متلبس بالضمیر وحدہ. جی اور مضارع مثبت وحدہ حال ہے تے معرف ہے اور مضارع مثبت ضمیر وحدہ کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ متلبس ہوگا کس کے ساتھ؟ اکیلی ضمیر کے ساتھ. ارشاد ہو اور مضارع مثبت ضمیر وحدہ کے ساتھ. او بین استور مثال لکھی کیڑی پڑھ خم میں جو واو کٹو نا یہ تو نہ جان کے تو پائی یہ شرارت کی تھی پہ پتہ لگتا نا کہ نہیں لگتا. جی یہ کٹو نہ بچ وہ تو پہلے نے کلی ضمیر سمجھیے. جانی زید یضربو آئی سمجھ آیا میرے پاس زید درا حال ہے کہ وہ مار رہا تھا، وہ جنوں بھی مار رہا سی. تو اتنے رابطہ کون ہے؟ ہوا ضمیر، مرجع کون ہے؟ چلو جی اگے جی. وما سواہما بالواو بسم اللہ اور وہ جو سوا ہیں ان دونوں کے،
وہ جو وہ تین ہے پتر جی، وہ کتنے کہ پہلی جز مضارع منفی، پہلی جز ماضی مثبت تے ماضی منفی جی۔ اگر حال یہ جملے ہوں، اگر ان کی پہلی جز کیا ہو مضارع منفی یا ماضی مثبت، تو پھر رابطہ بالواو والضمیر دونوں بھی ہوں گے، او بأحدہما یا اکیلی واو یا، لیکن یہاں اگر اکیلی ضمیر رابطہ ہوگی تو ظوف کوئی نہیں۔ ظوف تے نال ایک جملہ لکھے، بعض نے کہا کہ ترک رابطہ تین بھی ہے گا، کچھ بھی نہیں ہوندا، نہ واو ہوندی ہے تے نہ ضمیر ہوندی ہے۔ اور اگر ان دو کا ما سوا، دو کون جملہ اسمیہ، دوسرا مضارع مثبت، تین کا ما سوا تین ہے، تین ہے ماضی مثبت اور پہلے مضارع 10 مضارع منفی، ماضی مثبت اور ماضی منفی، تو ان تینوں جب جملے حال بنیں گے تو ان کے اندر رابطہ واو اور ضمیر دونوں بھی ہو سکتے ہیں، اکیلی واو بھی رابطہ ہو سکتی ہے اور اکیلی ضمیر یا ظوف نہیں ہے۔ سنی ہوں گل اتنے ایک باری مثالاں نو پھیرا دے لا تے پھر دوجی باری اس کتاب وچ پڑھی، پہلے منع کر لا۔ اور وہ جو سوا ہیں، اور وہ جو ان دونوں کے سوا ہیں، واو کے ساتھ، ہاں واو اور ضمیر کے ساتھ یا دو میں سے ایک کے ساتھ، اور وہ جو سوا ہیں ان دو کے واو اور ضمیر کے ساتھ یا دونوں میں سے ایک کے ساتھ، اور وہ جو سوا ہیں ان دو کے ساتھ واو اور ضمیر کے ساتھ یا ان دو میں ایک کے ساتھ۔ ہن اشیاء تے مثالاں ویکھ پیں واہی اعلی ثلاثت اقسام نے تین قسم ہیں، جڑا ما سوائے مضارع منفی ہکو، ماضی منفی تے ماضی مثبت، ایشا بس یہ تینوں جملے شریک ہیں اس بارے میں کہ ہوگا رابطہ کس کے ساتھ یا دو میں سے، اور وہ ہن سنیں اے رابطے بن گئے نہیں تینوں، واو ضمیر کٹھے تے اے جملے کنے نے سنیں، اگوں ایک جملہ آ رہا ہے ماضی اتے قد بھی آندا ہے، ان میں نال لانا ہے، تین تے 9 مثالاں بنیاں نے دیاں، کنیاں 9، کیونکہ جملے تو ہو گئے تین تے تیناں وچ یا رابطے دوویں نے کیڑے کیڑے، یا رابطہ صرف، تے 9 مثالاں بنیاں نے کہ نہیں بنیاں چاہیے نا، فرضیہ عقلی اعتمال نہیں آپ لکھیاں نے، ہن آپ دسیاں بھی کیڑی کیڑے، وذالک لا ثلاثت اقسام، اے رابطہ تین قسم ہے، جملے بھی تین قسم نے، فصارت تسعۃ تے کنے ہو گئے 9 وجہ ہو گئیاں۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہاڈی کتاب تو جو لکھیا پڑھ، جاءنی زید وما یتکلم غلامہ، اس میں حال مضارع منفی مثبت دا پتر، ما یتکلم مضارع مثبت پیچھے رہ گئے، مضارع منفیہ اور یتکلم مضارع کے گن تے ما نافیہ ہے پہ تو مضارع کیڑا ہے تے اتے واو آئی بھی ہے، تے غلام ہو دی جڑی ضمیر ہوندا مرجے کون ہے، اے آیا میرے پاس زید، درا حال ہے کہ نہیں مار رہا تھا اپنے غلام کو، دو میں رابطے ہیں۔ ایک مثال ایسے دے پتر تین مثالاں بنانیاں نے، پہلے مضارع منفی دیاں، جانی زید، ما یتکلم غلامہ، کون ہی رابطہ، حال کون ہے، ما یتکلم او مضارع منفی آخ یار، مضارع منفی تے رابطہ ضمیر ہے، واو کوئی نہیں ہے گی، تے ہون کلی جاءنی زید ما یتکلم عمرو وما یتکلم عمرو، ہنج آیا میرے پاس زید، درا حال ہے کہ نہیں کلام کر رہا تھا عمر، ضمیر کوئی نہیں، جڑی کدھر لوٹے ذوالحال وال صرف واو کلی ہے، سمجھ آ گئی جی، اے تین مثالاں، او بھائی ارسلان جی۔
ਹੁਣ ਮਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਜ਼ੀ ਮੁਸਬਤ ਦੀਆਂ 3 ਜੀ जाअनी ज़ैद वक़द खरज गुलाम कद नाल लाना है आया मेरे पास जैद दराहा लेके तहकीक निकल रहा था गुलाम उसका निकला गुलाम उसका वाह है वे कि कोई नहीं गुलाम हू विच ज़मीर भी हैगी है मरजे कौन है जैद ए दोवें राबते नहीं माजी मुस्बत चलती पई हो हुण एक एक दियां 2 मिसालां जाअनी ज़ैद क़द खरज गुलामुहु केड़ी शय ज़मीर रब्ता है ते वाह हुण इहदा अक्स जाअनी ज़ैद वक़द खरज अमरुन आया मेरे पास जैद हालांकि तहकीक निकला अमर सिर्फ वाव राबता है ज़मीर कोई नहीं ज़मीर चलो जी इसमें हाल वादी मनफी है और राब्ते दोनों ना ना एक मिनट इतने पूरे हो गए ना हुण अगले बोल शुरू कर जाअनी ज़ैद वमा खरज गुलामुहु ए जान जैदुन वमा खारजा गुलामुहु जो हाल जुमला माजी मनफी है ते राबते केड़े केड़े अगला जानी वमा खरज फिर वमा जाअनी ज़ैद मा खरज गुलामुहु इथे राबता कौन है इंदा अक्स जाअनी ज़ैद वमा खरज अमरुन हाँ राबता कौन है ए 9 ज़मीर 9 मिसालां पूरियां हो गई अगा टुर बला बुद्धा तसिल मा दिल मुस्बती मिन कद ज़ाहिरतन और मुक़द्दरतन जी ज़ाहिरतन मुक़द्दरतन 2 इराब लिखे कौन लिखे तेरे को नहीं लिखी कोई लिखे कुछ भी नहीं लिखे चलो ठीक मसला जी मसला ये है कि जब माजी मुस्बत एक गल समझो यार मौलवी मुदस्सर ने सवेरे रोटी खा ली है मौलवी ओ फेल मुक गया है हुण तक कोई नहीं खाने वाला फेल उथे कि हुण तक है ओ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸਬਾਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਨਦੀਮ ਘਰੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਮਨਫੀ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਮੌਲਵੀ ਮੁਦੱਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਮੌਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਫੇਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮਾਜ਼ੀ ਮੁਸਬਤ ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ ਮਨਫੀ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਦੇ ਕਿ ਮੌਲੀ ਮੁਦੱਸਰ ਨੇ ਸੁਬਹ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਸੁਬਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਖਾਇਆ ਗੱਲ ਸੁਬਹ ਦੀ ਹੈ ਬਸ ਸੁਬਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਜ਼ੀ ਮਨਫੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਛਿੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪੇ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨੇ ਸੁਬਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੋੜਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਫੇਲ ਉੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਆਏ ਜੀ मनफी मौलवी जी हाल तक खुद आ रही है, इस बात मुक गया है। समझी से गल हाल ना इस बात ते मनफी नफी आ रही है। अच्छा जी एक गल बाद पढ़ते हैं, फिर दलील भी पढ़ते दोबारा को खाने च पै जाए गल। हाल और हाल के आमिल का ज़माना एक होता है। हाल क्या कहें, हाल और हाल के आमिल का ज़माना है। उच्ची बोल। हाल और हाल के आमिल का ज़माना एक होता है। जदों मैं गल करनी है आमिल दा ज़माना ते होने कि मेरे को ज़ैद आया ये होने, जेड़ा हाल बनाया है अगर वो माजी मनफी है, अगर वो ते वो आप नाल हुण तक है कि कोई नहीं कि उन्हें छेक के लेने की लोड़ है।
منفی تو ہن تک موجود ہے نا، لہذا وہ منفی دا تے جڑا عامل دا زمانہ کٹھا ہو گیا۔ اگر حال بنایا کس کو؟ ماضی مثبت کو، کس کو؟ تے وہ تو رہے گی وہ پشاور کول، حال اسی بنایا سواوے آ کے، ہون وچ ایک رسے دی لوڑ ہے، وہ قد نہیں ہے گا، وہ جڑا ماضی نو قریب کردا ہے کندے حال دے، اے رسا پا کے تھوڑا جہا نیڑے کرنا ہے تاکہ حال دا تے عامل دا زمانہ نیڑے نیڑے ہو جائے۔ آ رولا ہے تے قد لیاونے دا جی۔ ہوں انہوں دوبارہ پڑھو، باقاعدہ کتاب ہے جی، تو جھٹکے طریقے نال پڑھیا نا جی، کوئی کھانے چ گئی گل کہ کوئی نہیں گئی ہے پلا ہو جے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ماضی مثبت جب حال بنے تو اس میں قد کا ہونا ضروری ہے، اس میں خواہ قد ظاہراً ہو یا قد مقدر ہو، قد کا ہونا ضروری ہے۔ مسئلہ 10 میں ماضی مثبت جب حال واقع ہو تو اس میں قد کا ہونا ضروری ہے۔ اچھی اچھی ماضی مثبت جب حال واقع ہو تو اس میں قد کا ہونا ضروری ہے۔ تو دس و نکیا ماضی مثبت جب حال واقع ہو تو اس میں قد کا ہونا ضروری ہے۔ اور جڑی مثالاں ماضی مثبت دیاں پہلیاں 3 بنیاں نے، ویکھو گا بلا، او جانی زید و قد خرج غلامہ، جانی زید قد خرج غلامہ، جانی تے منفی وچ ویکھو کا دے گا، اور ضروری ہے ماضی مثبت میں، اور تھلے لکھا کیڑی مثبت الواقع حال ان، جڑی ماضی مثبت حال بنی پئی ہے، کیا ضروری ہے؟ قد لفظ قد سے ظاہراً ہو یا مقدر، منع کرو اس دا۔ اور ضروری ہے ماضی مثبت میں لفظ قد سے ظاہراً ہو یا مقدر، اور ضروری ہے ماضی مثبت میں لفظ قد سے ظاہراً ہو یا مقدر۔ او بے خود العشیہ محاذ مقید کیا ہے ماضی کو مثبت کے ساتھ، اس لیے کہ اگر ہو ماضی منفی تو نہیں واجب قد ظاہراً نہ مقدراً، باوجہ عدم احتیاجی کے اس کی قد کی طرف، اس لیے کہ جب فعل ماضی کی نفی ہوئی تو وہ نفی مستمر ہے زمانہ حال تک، وہ منفی تو انہوں نے کٹھے کرنا سی، بے حکم الاستصحاب، بے حکم بے پہلوں نفی سی تے ہن بھی نفی تے ہن تو موجود ہے جیو، پس نے محتاجی کس کی طرف، جڑا چھک کے نیڑے لے آوے برخ، اصل پہلے قانون یاد کرو نا، حال اور حال کے عمل کا زمانہ، حال اسی ہن فعل اسی پچھلا ہن بول رہے ہیں، جڑا حال ہو زمانے ماضی جو ہو گیا، زمانہ وکھرا ہو گیا، سنے کہ نہیں؟ اے شاباش ہے تے نہیں محتاجی برخلاف ثبوت کے ماضی مثبت کے، کیونکہ وہ محتاج ہے اپنے استمرار میں فاعل مثبت تک، کس تک؟ تو انہوں لیانے واسطے پھر قد دی لوڑ ہے، کندی؟ او وے خود نو او دوجا اشیاء، اس لیے کہ ماضی دلالت کرتی ہے کس پر؟ کام گزر گیا، کام، اور ماضی مثبت بے کام کی ہو گیا، ہو گیا، کیا آ رہا ہے مثبت میں، کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو گیا، اور حال دلالت کرتا ہے عدم انقضاء پر، حال دا مطلب ہے کہ ہن تک ہو رہا ہے، ہن تک، حالانکہ پیچھے کام تو ختم ہو گئے، ہن تک کتنے ہو رہے، تو پس ضروری ہے لفظ قد سے واسطے چھکنے، قریب کرنے، نیڑے کرنے، جوڑنے ماضی کے حال سے، اے وجہ جے کہ ماضی مثبت حال بنے تو کی کریدا ہے؟ وہ قد ماضی قریب سے ہوندا کہ کوئی نہیں، تے کہنا بعید واسطے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَامِلِ كَقَوْلِكَ لِلْمُسَافِرِ رَاشِدًا مَهْدِيًّا۔ بس اچھا جی، حال کے عامل کا حذف بھی جائز ہے، کیا کہ حال کے عامل کا حذف بھی جائز ہے، آگے ہونا ہے واجب، پہلے جائز ہے، حال کے عامل کا حذف جائز ہے، کیا کہ حال کے عامل کا حذف جائز ہے، جائز ہے، یعنی جب کوئی قرینہ پایا جائے، جب کوئی، تو اس وقت حذف جائز ہے۔ اچھا پچھلے 2 مثالہ بین سور لکھے نہیں، جان زید قد راکبا کی ملفوظ ہے،
ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਔਜ਼ ਬਿਲਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम ਜਾਊਕੁਮ ਹਾਸਿਰਤ ਸੁਦੂਰਹੁਮ। ਹਾਸਿਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ जुमला हाल ही माजी मुस्बत ही इतने कद मुकद्दरी आए वो आपके पास दरा हाल है कि उनके सीने तंग हो रहे थे। और जिथे वाक़या कुरान पाक के है वे इतने कद मुकद्दर है कि ये कद हासिरत सुदूर। हूँ आगे चलो जी, हाल के आमिल का हज़फ करना जायज़ है। हाल के ऊँची बोलो, हाल के आमिल का हज़फ करना जायज़ है, जायज़ है जी। करीना हो तो क्या हो, करीना हो सुने ही की होवे और तो देखो, यानी हाल के आमिल का हज़फ जायज़ है जब दलालत करे कोई करीना आमिल पर, करीना हालिया हो या ऐशा पास दोवां दी मिसाल आ जाती है जी। मसलन कोई बंदा सफ़र पे जा रहा है, कोई बंदा, तो आप उसको जाते हुए दुआ दें इज़हब राशिदम महदियन, आप जाएं दरा हाल के राशिद हों महदी हों, आप जाएं। तो चूँकि वो जा रहा है ना, उसकी हालत बता रही है ज़हाब की, मजीयत की नहीं, बल्कि इसलिए कह दिया राशिदम महदिया। क्या क्या महदिया की, तो यहाँ आमिल हज़फ है कौन, इज़हाब। हाँ जी क्या क्या जी, उसकी मिसाल देते हैं जैसे मुसाफिर को जो बंदा कहे राशिदम महदी, कोई बंदा सफ़र पे जा रहा है तो कहना इज़हब राशिदम महदियन, लेकिन चूंकि यहाँ उसकी हालत करीना हाली है, करीना है, इसलिए राशिदम महदियन कहना जायज़ है, वाजिब नहीं है, जायज़ है, जिक्र करें तब भी जायज़ है। सुने राशिदन का मतलब है वे सीधे राह ते जावें, महदियन तेनू हिदायत नसीब होवे, जेड़े काम चले हैं वो काम तेरा हो जाए, वो काम तेरा होवे खुदरों। ए इज़हब की दरा हाल है कि तू राशिद हो महदी हो, यानी रहनुमाई किया हो वो सीधे रास्ते पर जो पहुँचाने वाला है किधर। बस हज़फ किया गया इज़हब को मुखातब के हाल के करीने की वजह से, किस वजह से, हाल के करीने की वजह से, मना कर ले। और जायज़ है हज़फ करना हाल के आमिल का, जैसे तेरा कौल मुसाफिर के लिए राशिदम महदियन, यानी इज़हब राशिदम महदियन जी। और जायज़ है हाल के आमिल का हज़फ करना जैसे तेरा कौल मुसाफिर के लिए राशिदम महदिया। और जायज़ है हज़फ करना हाल के आमिल को जैसे कौल तेरा मुसाफिर के लिए राशिदम महदी। करीना हो, करीना खा हाली हो खा मकाली, बार बार पढ़ दो, मकाली भी विच कोई लफज मौजूद है, हाली भी उत्थे हालत जेड़ी दसदी है, कोई कोशिश फरमाओ चाहो बलाती वे। वल मुदारे उल मुस्बत नजर आ रही, और मुजारे मुस्बत यानी जुमला खबरिया जब वाक़या हो हाल और हो वो शुरू किया हुआ किसके साथ, और तस्दीर जेड़ी शय शुरू जावे मुसद्दर मुजारे मुस्बत के साथ, तो पस काफ़ी है किसके साथ, अकेली उच्ची की बनेगी राबता। जैसे जाने जैदुन यदरिबु गुलामहु, आया मेरे पास जैद दरा लेके मार रहा था वो, ऊँची बोलो ऐशा बस। अब इस पर बाबा जी दलील देते हैं भी कली ज़मीर काफ़ी वाव की ज़रूरत नहीं, क्यों समझ आई ਉਹ ਦਲੀਲ ਤੇ ਹਰ ਦਲੀਲ ਤੇ बेशक सवाल जवाब पढ़ाने लगे बनाए रखे जो सवाल ये है कि यहाँ अकेली ज़मीर क्यों काफ़ी है, तो जवाब ये है, और ये इसलिए कि फ़ेल मुज़ारे मुस्बत दलालत करता है तजद्दुद और हुदूस पर। किस पर, कौन, किस पर,
ਬੇ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ख़त्म ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ख़त्म ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ख़त्म ਹੋਣਾ है, फिर होना है। समझिया ये वे तजद्दुद ते हुदूस। जैसा कि हाल दलालत करता है तजद्दुद और हुदूस पर, हाल भी है कि उसकी हालत है जी, वो आ रहा है जी। और इसमें हाल का माना है जो मुनासिब, मुजारे में हाल का माना है तजद्दुद और हुदूस जो मुनासिब है किसके, इसलिए ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੁਣੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਾਲਾ ਮਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। नवी दलील नवी, और इसलिए कि मुजारे इसम फ़ाइल की मिसल होता है लफ्ज़न भी और, तो बस जैसा कि ये बात कि इसम फ़ाइल जब वाक़या हो हाल जैसे जान ज़ैदुन रा के बन, तो वो इसम फ़ाइल नहीं मोहताज होता किधर के होता है विच ज़मीर काफ़ी होती है। बस इसी तरह फ़ेल मुजारे मुस्बत, बस इक्तफ़ा किया गया उसमें राबित ज़ईफ़ के साथ, वो केड़ा है इतना ही काफ़ी है। और वो हाल जो सिवा हैं इन दोनों के, यानी उन हालों में जो सिवा है जुमला इस्मिया के, और वो तीन हैं, वो जुमला हाल जो शुरू है किसके साथ, और वो जुमला जो शुरू है किसके साथ, और वो जो शुरू है किसके साथ, तीन हो गए। अब यहाँ क्या हुक्म है, तुझे ख्यार है अगर चाहे तू तो वाव ज़मीर दोनों ला की कर, या इक्तिफा कर तू दो में से एक के साथ, ऐतन इख्तियार है। सुने मैं जिमें दा जुमला बनाओ लिखो ठीक, जेड़ा पिछों आ रहे हो तो उमें ही पढ़ना है, लेकिन आप जेड़ा बोलना या पढ़ना है उत्थे भी इख्तियार है, मर्जी दोवें राबते रखो, कला कला रखो, दोवें तरह ठीक है। सुने बिस्मिल्लाह, दो में से एक, यानी अकेली वाव के साथ या अकेली। हुण मिसाल वेखी, तवज्जो करी, सारियां दी मिसाल आउंदी पई। पस कह तू मुजारे मनफी में जानी ज़ैदुन की वमा यरकाबो, किन्ने राबते नहीं, वाव भी ते ज़मीर भी हो, यरकाबो विच राजे बस हुए, ऐ ज़मीर राबता बनी भी जिहड़ा मर्जे जुलाल बने जिंदा, पर जुमले हालिए विच ज़मीर होवे जिहड़ी जुलहाल नु आके पापा क्या हाली, आ मुजारे मनफी बनाओ। जानी ज़ैदुन तक को क्या आखना है, विच वाव भी तो लियाओ ना, कल्ला वाव राबता बनना। वमा ततलु शम्स की, ऐ शाबाश है जी, वमा ततलु शम्स, शाबाश। हुण ये मिसाल बननी किस दी, राबता कौन है, सिर्फ सबर कर एक मिनट, राबता कौन है, सिर्फ वाव। हुण दूजी मिसाल के राबता सिर्फ ज़मीर, जानी ज़ैदुन मा यरकाबो, राबता कौन है, ऐशा बस। हुण पढ़ी जी मिसालां फिर भुल गए। हुण माजी दियां 6 मिसालां, और कह तू माजी मुस्बत में जानी ज़ैदुन व कद राकेबा, किन्ने राबते नहीं, केड़े केड़े, ज़मीर किंदे विच है, उनका मर्जे कौन है, ऐशा बस। जानी ज़ैदुन व कद तलाअत शम्सो, माजी मुस्बत राबता सिर्फ वाव यार, जानी ज़ैदुन कद राकेबा, हाल कौन है, माजी मुस्बत राबता वो सिर्फ कद लियांदा विच जी। हुण माजी मनफी दियां 3 मिसालां, जानी ज़ैदुन वमा राकेबा, जानी ज़ैदुन वमा तलाअत शम्सो, समझ आई जी, उत्थे भी मा यतलो शम्सो, और जानी ज़ैदुन मा राकेबा हैं। सुने बावजूद ज़ालिका मज़कूरतुन फ़ी शुरू इल आखिर, वजूद ज़ालिका बिन दी वजह की ने, इन्हां दियां वजह की भी कला राबता क्यों काफ़ी, दो क्यों काफ़ी भी, उन्हें बड़िया शरज देखो जी, कुछ आ गया कुछ शरज जामिया जी पिछे रही इंशाअल्लाह खैर हो। आगे जी, और ज़रूरी है माजी मुस्बत में जबकि क्या वाक़या हो, या मिसाल समझ आ गई, जानी ज़ैदुन वमा यतलो शम्सो,
اور ضروری ہے ماضی مثبت میں جب کیا واقعہ ہو، کیا ضروری ہے؟ قد کا ہونا کس پر؟ ماضی۔ آگے عام ہے وہ لفظ قد ظاہراً ہو لفظوں میں، جیسے یا مقدرہ ہو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، او جاؤکم حصرت صدورہم، اے قد حسرت، اے شابس۔ اچھا جی یہ کیوں ضروری ہے قد لے ہونا ہے تھے جی؟ اور یہ اس لیے کہ حال اور ذوالحال ضروری ہے یہ کہ ہو زمانہ ان دونوں کا ایک، حال تے ذوالحال دا مطلب ہے ذوالحال دے عمل دا زمانہ، ذوالحال تے ذات ہے نا، اور جا نہیں زید وج زید دا تو زمانہ کوئی نہیں، نہ ہوندے ہونے دا زمانہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ حال اور ذوالحال کے ایک ہوتا ہے، سمجھائیے، کیونکہ حال دا وہی عمل ہے جلا ذوالحال دا عمل ہے جی، تو زمانہ ایک ہوتا ہے۔ اور ماضی مثبت دلالت کرتی ہے کس پر؟ زمانے کے، بھئی وہ کم ہو گیا پیچھے اب بلا ہوئے، اور حال دلالت کرتا ہے زمانے کے ثبات پر، پس ضروری ہے حال آندہ بھی ہون ہو رہا ہے، ہون تو پس ضروری ہے قد سے ماضی کو قریب کرنے کے لیے کس کے؟ پس ایک ہو جائے گا زمانہ دونوں کا، اچھی بول، حکمن ایک ہو جائے گا، حکمن، وہ حکمن اس لیے ایک ہو جائے گا، قریب من الشے جو ہوتا ہے وہ مقارن للشے کے حکم میں ہوتا ہے، اگرچہ حقیقتاً متحد نہیں ہوتے لیکن جو شے کے قریب ہوتا ہے وہ بھی حکمن، وہ جو ہے نا وہ مقارن للشے کے حکم میں ہوتا ہے، مقارن حکم میں ہوتا ہے۔ جائز ہے حذف عامل کا، یعنی حال کے عامل کا، کس کا؟ جب کہ دلالت کرے اس پر کوئی حالیہ ہو، یا جیسا کہ حذف کیا جاتا حال کے غیر میں قرینے کے وجود کے وقت۔ آنے پیچھے کتنے مسئلے آئے نے، جدوں میں کسی شاید قرینہ پایا جد حذف کرنا جائز ہے، وہ مفعول بہ دے عمل دا حذف نہیں آیا پیچھے جی، پیچھے کہڑا مفعول گزرن دے عمل دا حذف جائز ہے جی، قرینے پائے جان۔ جیسا کہ تیرا قول مسافر کے لیے وہ جو ارادہ کر رہے کس کا، تو اس کو کہے راشدم مہدین، یہ دونوں حال ہیں، دونوں کا عامل حذف ہے، اور وہ کون ہے؟ یعنی جا تو درا حال ہے کہ تو ہو رشد اور ہدایت پر صراط مستقیم کی، حاصل معنی کڈیا ہے راشدن مہدین دا مطلب کی بھی جدھر جا رہے ہیں اللہ کرے تو مقصود نصیب ہوئے جی۔ پس حذف کیا گیا اذہب حال کے مخاطب کے حال کے قرینے کی وجہ سے، یہ تا مثال آگی قرینہ حالی دی کندی تے قرینہ مکالی دی مثال رہ گئی سی۔ قرینہ مکالی جیسا تیرا قول، تیرے کو کسے پوچھیا کیف جئتا، کیسے آیا ہے تو، کیسے اور کیویں آئے ہیں؟ موٹر سائیکل تے، انج نہیں آکھیدا میں آیا ہاں موٹر سائیکل تے، کیا آکھیدا اور کیویں آیا ہے؟ بس تے، پورا جملہ نہیں بول دے کہ میں، تو یہاں بھی اس نے کہا راہ کے بن کی، یعنی جے تو راہ کے بن آیا ہوں میں دراہ لے کے میں سوار تھا، سنے ہی تو یہاں قرینہ کیا ہے؟ مکالی، اور سائل کے سوال میں موجود ہے تو کیویں آیا ہے، اگوں جواب دے رہا ہے میں انج آیا ہوں جی، سنے ہی اے شاباش۔